بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خدائے بزرگ و برتر جل وعلا کی حمد و ثنا اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد کرامی مرتبہ حضرات سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج پندرہ محرم الحرام 1447 سن ہجری مطابق 11 جولائی 2025 سن عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 4 کے دوسرے رکوع کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی، جو کہ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 11 ہے۔ 11 جولائی ہے اور سورہ آل عمران کا بھی رکوع نمبر 11 ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی یہ بات کتنی قابل توجہ ہے۔ پہلی بات کہ ایمان والو ہمیں وہ فرما رہا ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت بخشی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک دنیاوی شخص جو اللہ کی مخلوق کا ایک فرد ہے، وہ اگر اچھا عہدہ رکھتا ہو، بڑی پوسٹ پر ہو، اور اپنے محتاطوں میں سے کسی کو اس نے کوئی منصب، کوئی عہدہ دے رکھا ہو، اور اسے چھوٹے موٹے نام سے یا اس کے ذاتی نام سے یا اس کے عرف سے یا اپنا ملازم، خادم، نوکر کہہ کے نہیں، بلکہ جو اس نے ٹائٹل دے رکھا ہے منصب والا، وہ بڑی اوپر والا حاکم اپنے محکوم کو اس ٹائٹل سے پکارے تو اسے بڑا فخر ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دوں، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اب ایک بندہ ہے، مثلا وہ محکمہ فوج میں ہے، آرمی میں چیف ہے، چیف آف آرمی، اعلیٰ اتھارٹی۔ وہ کرنل یا جنرل کو کرنل صاحب یا جنرل صاحب کہہ کے پکارے ہے، حالانکہ اسے چھوٹے عہدہ،
لیکن بڑے کی طرف سے ملا ہوا ہے، اور بڑا اس کو نام سے نہیں، اپنا ملازم کہہ کے نہیں، کوئی اور چھوٹا حرف لگ بول کے نہیں، بلکہ وہ جو اس کا ٹائٹل ہے اس سے پکارے تو اس کا دل کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ لیسا کمثلی شیء، اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں۔ وہ خالق، اس نے مومنوں کو ٹائٹل دیا ہے مومن ہونے کا، ایمان والوں کو ایمان عطا فرمایا ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ یہ بھی تو فرما سکتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے میرے بندو، اے میری مخلوق، اے حرص کے مارے ہوئے، اے دھوکے بازو، کیونکہ بندہ بحیثیت بندہ دھوکے باز تو ہے، اے کمزورو، اے محتاجو، اے میرے رزق پہ پلنے والو، نہیں، بلکہ ہمارا جو سب سے بڑا ٹائٹل ہے ایمان، اس سب سے بڑے ٹائٹل کے ساتھ ہمارا رب ہمیں پکار رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اصل میں کا حق تقاتہ، اسے کہتے ہیں منصوب نزع الخافض۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، کما حق ہو، تو کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا، بہرحال اس سے جتنا ڈرا جائے وہ اتنا کم ہے۔ کیوں؟ اس کی رحمت بے پایا ہے تو اس کا غضب بھی انتہا کا ہے۔ دونوں غیر محدود ہیں، دونوں کی کوئی حد نہیں۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب رکھا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور فرمایا مت مرنا، حالانکہ موت تو حق ہے، مرنے ہی مرنا ہے، مت مرنا مگر، یعنی یوں نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان، یعنی مومنوں، مومن رہتے ہوئے مومن ہی مرنا۔ یہ خدا بندے کو دوست جل جلالہ کا ایمان والوں کو خطاب ہے، چونکہ سورہ آل عمران میں لگاتار تیسرے پارے میں کئی رکوع اور پھر پہلے پارے کے بھی پہلے رکوع میں یہود و نصارہ کی سازشیں، ان کی ہٹ دھرمیاں، ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دھوکے، فریب اور الزامات، اور تورات و انجیل میں کچھ اور مسلمانوں کے سامنے کچھ شو کرنا، پھر پکڑا جانا، ان ساری باتوں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا ان کے تو یہ دھوکے ہیں، ان سے تو یوں بچنا ہے، مومنوں اپنی حیثیت میں تمہاری کیا ڈیوٹی ہے؟ تو فرمایا ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ تیسرے پارے کی سب سے آخری آیت، وہ یقین کریں کبھی کبھی اکیلے میں اس پہ سوچتا ہوں، رات سوتے وقت خصوصاً، تو دل دہل جاتا ہے کہ مومن کتنا ہی گناہگار اور سیاہکار ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو تو کوئی اس کا والی وارث تو ہے نا۔ تو تیسرے پارے کی آخری آیت کا مفہوم کیا تھا کہ کافر جو مرے ہی کفر پہ، ساری زمین کا مالک کر دیا جائے سونے کی صورت میں، وہ فدیہ دے کے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا، اور مومن اس کے اعمال چلو اس پہ بھی ہمارے جیسوں کے اعمال پہ ہمیں کیا بھروسہ، ہم سیاکار ہیں، لیکن دو جہاں کے والی تو ہمارے والی ہیں، ان کی تو خدا سفارش سنے گا، تو ان سے رشتہ پختہ ہونا چاہیے، رب کی رحمت اور رب کے حبیب کی شفاعت۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مومنو تھامے رکھنا خدا کی رسی کو سب کے سب اکٹھے، اور باہم بٹ نہ جانا، تفرقہ بازی نہ کرنا، جدا جدا نہ ہونا، پھوٹ میں نہ پڑنا۔ اس آیت کریمہ سے بڑے بڑے لوگوں نے دھوکہ کھائے، وہ بھی دھوکہ کھائے ہوئے ہیں جو خود تفرقہ بازی میں پڑے، اور وہ بھی دھوکہ کھائے ہوئے ہیں جو بڑے سیانے بنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس میں سب خوش رہیں گے،
انہیں کہا جانا کہتے ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں جی، ہم نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے نہ وہابی، ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں، ہم تو سیدھے سیدھے مسلمان ہیں۔ بھائی ہمارے اولیاء کرام اوپر تک، صحابہ کرام تک، یہ صحابہ کرام سے لے کر نیچے آج امت کے اولیاء کرام تک، کیا تمہاری نظر میں استغفر اللہ جی ٹیڑھے مسلمان تھے؟ تم سیدھے مسلمان آ گئے ہو؟ کوئی مسئلہ ہے قرآن و سنت کا جو قرآن و سنت نے اسے گول مول رکھا ہوا؟ استغفر اللہ۔ شریعت نبویہ کی تو یہ شان ہے کہ اس کا دن بھی دن ہے، اس کی رات بھی دن ہے۔ اتنے کھول کھول کے ہمارے اکابر نے مسائل بیان کر دی۔ حبل اللہ کیا ہے؟ 14 صدیوں کے مفسرین سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام کے رکھو، جس نے اس کو تھاما ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، جس نے اس کو چھوڑا ہے وہ بٹکا ہوا ہے۔ بات تو یہ ہے نا۔ دنیا جان کی تفسیریں اٹھا لیں، تفسیر طبری بڑی تفسیر ہے بھی کافی جلدوں میں اور ہے بھی بڑی معتبر۔ پھر جو چھوٹی تھوڑی جلدوں میں اور بڑی معتبر ہے تفسیر بغوی معالم التنزیل، پھر درسی تفسیریں جلالین، بیضاوی، مدارک، پھر غیر درسی تفسیریں بڑے چوٹی کے لوگوں کی، امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر، امام سیوطی کی در منصور، امام محقق آلوسی کی روح المعانی، علامہ اسماعیل حقی کی روح البیان، درجنوں تفسیریں اردو عربی فارسی کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ حبل اللہ سے مراد اسلام، قرآن، ذات پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کرام، صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات مبارکہ ہیں۔ پردہ زمین پر اہل سنت و جماعت کے علاوہ دوسرا گروہ دکھایا جائے جس نے حبل اللہ کو تھاما ہوا۔ روافض ہیں، شیعہ تو انہوں نے آل کی آڑ میں اصحاب سے بگاڑی ہوئی ہے، خوارج ہیں، وہابیہ تو انہوں نے اصحاب کی آڑ میں آل سے بگاڑی ہوئی ہے۔ تو حبل اللہ کو تھامنے والا وہ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت۔ جامع ترمذی کی مشہور حدیث ہے، دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کی میں شرح بیان کر رہا ہوں ایک حدیث کی روشنی میں، فرمایا ستفترق امتی ثلاثا و سبعین فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ۔ پہلے فرمایا کہ یہود کے 71، نصارہ کے 72 گروہ ہوئے، ان قریب ہے میری امت کے 73 گروہ ہو جائیں گے۔ تو یہ گروہ ہونے ہیں، یہ غیب دان نبی نے خبر دی ہے۔ اس لیے جو کہتے ہیں نا، قرآن فرماتے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ہم تو حدیث کو مانتے ہی نہیں جی۔ او بھائی حدیث نے یہ تھوڑا ہی کہا ہے بناؤ فرقے، حدیث نے یہ کہا ہے کہ بنائیں گے۔ جیسے قرآن نے فرمایا شراب نوشی حرام ہے، تو حدیث نے غیبی خبر دی ہے کہ لوگ پیئیں گے، یہ نہیں کہا کہ پیو۔ بات سمجھے میری؟ زنا سے قرآن و سنت نے روکا ہے، حدیث نے خبر دی ہے کہ قرب قیامت میں لوگ کریں گے، یہ نہیں کہا کہ کرو۔ اب میری بات سمجھ گیا؟ اسی طرح قرآن نے تفرقہ بازی سے منع کیا، حدیث نے بھی منع کیا، لیکن ساتھ حدیث نے غیبی خبر دی کہ لوگ باز نہیں آئیں گے، کریں گے صحیح۔ تو پھر یہ تو بتا دیا جائے نا بھئی حق کون ہوگا اور تفرقہ باز کون ہوگا۔ تو فرمایا ستفترق امتی ثلاثا و سبعین فرقہ کلہم فی النار، ان قریب یہود کے تو 71 تھے، عیسائیوں کے 72 تھے، اے میری امت میرے 73 گروہ ہو جائیں گے امت کے، سب آگ میں سوائے ایک کے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک گروہ کون ہوگا؟ ماہیہ، اکا وہ کون لوگ ہوں گے، وہ گروہ کون ہوگا؟ قال ما انا علیہ وصحابی، وہ جو اس نظریے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ اور ابو داؤد شریف میں ہم الجماع، وہ جماعت والے لوگ ہوں گے، ہی الجماع، وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، یعنی سنت والے ہوں گے اور جماعت والے ہوں گے۔ اہل سنہ والجماع کی اصطلاح خود دور صحابہ میں اہل حق کے لیے قائم ہو چکی، باقاعدہ اہل حق کے لیے یہ اصطلاح قائم ہو چکی تھی۔ سنی کا ٹائٹل زبان رسالت سے اہل سنت کے لیے جاری ہو چکا تھا، اور اس کے مقابلے میں قدری تھے، جبری تھے، خوارج تھے، خوارج نے پھر معتزلہ نام بدلا، پھر نجدیہ، پھر وہابیہ۔ اسی طرح یہ روافض حضرت عثمان غنی کے دور سے شیعہ، یہ گروہ شیعہ نے علی کے نام سے پیدا ہوئے، آل کی آڑ میں اصحاب سے انہوں نے بگاڑی، انہوں نے اصحاب کے آڑ میں آل سے بگاڑی تھی۔
تو حبل اللہ یعنی ذات پاک حضرت محمد رسول اللہ کو بھی تھامے رکھنا ہے، اسلام کو بھی، قرآن کو، اہل بیت اور صحابہ کو، بلا تفرقوا، اور یہ ٹکڑے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے گروہ نہیں بننے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم باہم کیا تھے؟ ایک دوسرے کے دشمن۔ عہد جاہلیت میں لوگ 7 نسلوں تک پتہ کس بات پر دشمنی چلتی تھی؟ 2 بندوں نے گھوڑا دوڑایا، ایک کا تھوڑا سا آگے نکل گیا، اس پہ 7 نسلوں کی دشمنی۔ پہاڑ سے پانی آتا تھا، میں پہلے لگاؤں گا، میں پہلے لگاؤں گا، اس پہ 7 نسلوں تک دشمنی۔ باپ بیٹے کے، بیٹا باپ کے، چچا بھتیجے کے، بھتیجا چچا کے، ماموں بھانجے کے، بھانجا ماموں کے، دستوں گریباں۔ جاہلیت کا اس حد تک دور دورہ تھا کہ اپنے گھر میں پھول جیسی پیدا ہونے والی بچی کو اس کا حقیقی باپ زندہ درکور کر دے، اتنی جہالت۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو مومنو یاد کرو، تم باہم دشمن تھے، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی نعمت کی برکت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے نا، انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں۔ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور ماضی کیا تھا تمہارا کہ تم تھے جہنم کے گڑھے پر، آگ کے گڑھے پر۔ گڑھے کا بھی کنارہ بالکل بس گرنے لگے تھے، یہ گڑھا ہے تو یہ کنارے پہ کھڑے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس ذات نے تمہیں اس سے بچا لیا، اپنے حبیب کو بھیج دیا۔ سرکار خود فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ تمہاری اور میری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ بھڑکائی ہو، پتنگے آ کے اس میں گرتے ہوں اور انہیں وہ کھینچتا ہو، ادھر ڈالتا ہو ادھر ڈالتا ہو، پھر وہ آگ میں گرتے ہوں۔ اے خدا کے بندو، تم زبردستی نارے جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں اللہ کا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکڑ پکڑ کے پیچھے کرتا ہوں۔ یہ حضور کی رحمت ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح بیان فرماتے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ اللہ کے حبیب کی امت کی یہ بھی شان ہے۔ حضور تاجدار ختم نبوت ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، قیامت تک اب دعوت خیر اور تبلیغ کا صحرا حضور کی امت کے سر پہ۔ فرمایا چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو جو بلاتا ہو بھلائی کی طرف، حکم دیتا ہو بھلائی کا، نیکی کا، اور روکتا ہو برائی سے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے۔ یہ رہنا ہی رہنا چاہیے۔ تبلیغ دین یاد رکھیں اس امت پر فرض کفایہ ہے، اصل ڈیوٹی 3 گروہوں کی ہے، ویسے تو ہر مسلمان کو ثواب ملے گا، 3 گروہوں کی، ایک سلطان وقت کی، ایک اس کے مقرر کردہ بندے، اور ایک اللہ کی طرف سے جو مامور ہیں۔ اللہ کی طرف سے اولیاء اور علماء مامور ہیں، اب وہی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ حاکم وقت اسلام کا رہا ہی نہیں، اسلامی حکومت ہی نہیں ہے پوری دنیا میں، یا جو اس کے مقرر کردہ ہوتے تھے قاضی وغیرہ۔ جب اسلامی حکومت نہیں، حاکم اسلام نہیں، تو اس کے مقرر کردہ قاضی بھی نہیں۔ اللہ کے کرم سے اور اس کے حبیب کی رحمت سے یہ ڈیوٹی تیسرا طبقہ سر انجام دے رہے ہیں، علماء ربانیین، اور جن کی وہ تربیت کر دیتے ہیں تو وہ پھر مبلغین تیار ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمیں محسن سمجھنا چاہیے ان لوگوں کا جو یہ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے کر ہمیں گناہوں سے 2 طریقے سے بچا رہے ہیں۔ ایک تو امت پر فرض کفایہ تھا، فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض ادا کر دیں تو بعض دوسرے گناہگار ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ ایک تو ان کے ادا کرنے سے ہم گناہ سے بچے ہوئے ہیں، دوسرا ان کی اس تبلیغ سے بھی ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ دوہرا ان کا احسان ہے ان لوگوں کا جو اسلام کے سچے مبلغ ہیں، صحیح عقیدوں والے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور مت ہونا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے اور مختلف ہو گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، جیسے یہود و نصارہ نے کیا۔ اسی طرح اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بھی خوارج اور روافظ کی مثال ہے عیسائیوں والی۔
کہ وہ حضرت عیسیٰ کی غلط محبت میں غرق ہوئے ہیں، ان کو اور ان کی پاکیزہ ماں کو خدا کا بیٹا ان کو کہہ دیا، اور ان کی امی حضرت مریم کو خدا کی بیوی استغفر۔ یہ غلط محبت ہے نا، اس کا تو اللہ نے حکم اجازت ہی نہیں دی تھی۔ وہ اللہ کے پاک رسول ہیں اور وہ اللہ کی نیک بندی ہیں، وہ ان کی جھوٹی محبت میں گمراہ ہوئے شیعوں کی طرح، جیسے اہل بیت کی جھوٹی محبت میں گمراہ ہوئے۔ حضرت علی کو حضور نے حکم کر کے فرمایا، علی تیرے بارے میں دو گروہ گمراہ ہوں گے، ایک تجھے وہ بنائیں گے جو تو نہیں ہے، اور ایک وہ جو تو ہے تو اسے نہیں مانیں گے۔ رافضی انہیں خدا بھی کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ کراچی کا مشہور ہے شمشاہ نقوی، ابھی اس نے اس محرم عاشورہ سے پہلے بھرے مجمع میں پشاور میں یہ بکے کہ استغفر اللہ وہ خدا ہیں، اور جو ائمہ اہل بیت اطہار ہیں ان کا درجہ نبیوں سے بھی افضل ہے۔ اور جو خارجی ہیں نا بھابیا، یہ گمراہ ہوئے ہیں دوسرے طریقے سے، یعنی دشمنی مول لے کے، جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے دشمنی مول لی۔ تو فرمایا ایسے نہ ہونا، سیدھے اہل حق اہل سنت کے نظریے پہ رہنا، کہ جو مرتبے والا ہے اس کا وہ مرتبہ ماننا، لیکن خدائے بزرگ و برتر کی ذات سب سے بڑی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فرمایا جو اس طرح بٹ گئے نا، اور حق آنے کے بعد بھی جنہوں نے گمراہیاں اپنائیں، ان کے لیے عذاب ہے بڑا، ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ توجہ فرمائی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن کہ جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی یہ تفرقہ بازی کرنے والوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کس دن؟ جس دن کچھ چہرے سفید اور کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ۔ روشن چہرے ہوں گے کس کے اور سیاہ چہرے ہوں گے کس کے؟ توجہ کیجیے۔ 2 درجن تفسیروں کا میں ذمہ دار ہوں۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے چچا زاد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ ان کا ارشاد ہے یوم تبیض وجوہ ہم اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ ہم اہل البدع والہوا، وہ دن جس دن کو چہرے سفید چمکدار ہوں گے، کن کے چہرے؟ فرمائے سنیوں کے چہرے۔ یہ حضور کے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس چچا زاد بھی ہیں، حضور سے قرآن پڑھے ہوئے، انہوں نے بریلی میں درس تو نہیں لیا نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چمکدار چہرے سنیوں کے ہوں گے۔ وتسود وجوہ، وہ کون ہوں گے؟ فرمائے ہم اہل البدع والہوا، بدعتی اور برے عقیدے گھڑنے والے، سنیوں کے مقابل جتنے بھی ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، اللہ نے فرمائے گا ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ اچھا نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے، اولیاء سے بگاڑ کے، صلحاء سے بگاڑ کے، قرآن سے، سنت سے، تقلید سے، آل کی آڑ میں اصحاب سے، اصحاب کی آڑ میں آل سے بگاڑ کے گمراہ ہو گئے ہو، کافر ہو گئے ہو۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو عذاب بدلہ اس کا جو تم کفر کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ خوش نصیب جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہیں اللہ کی آیتیں، تلاوت کرتے ہیں ہم ان کو آپ پر اے حبیب حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ ارادہ نہیں کرتا ظلم کا جہاں والوں کے لیے۔ استغفر اللہ، اللہ ظالم نہیں۔ بعض جاہل بک دیتے ہیں نا، ان کے ہاں موت پہ موت ہو نا، مواد کثرت سے ہونے لگ جائیں، ساڑھے ہی گھر دیکھ لے اللہ کہتا استغفر، یا مصیبتیں آنے لگ جائیں کثرت سے پے در پے، تو کہتے ہیں تو ساڑھے ہی گھر تک استغفر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے معاملات۔ پروردگار عالم ہم سب کو ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے اور 2 جہاں کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔